بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں ظفر مقصود اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ظفر مقصود آفیشل۔ بات کا آغاز جو ہے وہ یہاں سے کریں گے کہ جو ملت کے دکھوں کا مداوا نہیں کرتے، جو ملت کے دکھوں کا مداوا نہیں کرتے، اپنی کرسیاں بچانے کے لیے وہ کیا کیا نہیں کرتے، تو اسی کرسی کو بچانے کے لیے آج اس فاشسٹ حکومت نے، اس رجیم چینج کی بدولت آئی ہوئی حکومت نے، کسی سابقہ جرنیل کی کندھوں پہ آئی ہوئی حکومت نے آج پاکستان کے لیے جنگیں لڑنے والے، پاکستان کے لیے قربانیاں دینے والے، پاکستان کے لیے اپنا دن اور رات ایک کرنے والے ایک سابقہ لیفٹیننٹ جنرل کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا۔ جناب لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب صاحب کو حکومت نے گرفتار کر لیا، اور حکومت نے جو امجد شعیب صاحب کو گرفتار کیا ہے تو یہ گرفتاری جو ہے اسی سلسلے کی کڑی ہے، یہ مقدمہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جو شروع ہوا تھا بغاوت کے مقدمے بنانے پہ، ارشد شریف شہید سے، صابر شاکر سے، عمران ریاض سے اور دیگر جو اس وقت ڈٹ گئے تھے کہ جی ہم جو ہے وہ چلتی چلائی حکومت کو جو ہے، جو ترقی کی راہ پر گامزن تھی، اس کو جو رجیم چینج کے ذریعے ہٹایا گیا، تو اس کے خلاف اور کیا کیا ہوا، کس طرح سے ہوا، کس طرح سے پہلے بتاتے تھے کہ ڈاکو ہیں، پھر لا کے مسلط کیا گیا، تو اس پہ جب ڈٹ گئے تو پھر بغاوت کے مقدمے بننا شروع ہوئے۔ ارشد شریف شہید ہو گئے، عمران ریاض 2 دفعہ قید و بند کی صحبتیں جو ہے وہ برداشت کر چکے ہیں، صابر شاکر صاحب پہ جو ہے وہ مقدمات جو ہے وہ کروائے گئے، اور اب اس کے ساتھ ساتھ ایک تجزیہ نگار ہے، اور وہ تجزیہ نگار امجد شعیب صاحب سابقہ لیفٹیننٹ جنرل ہیں، اور آج ان کو بھی جو ہے وہ حکومت نے جو ہے وہ گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتاری ناکامیاں چھپانے کی وجہ سے ہے، گرفتاری جواب نہ دینے کی وجہ سے ہے، گرفتاری اپنی اجرت مٹانے کی وجہ سے ہے، کیونکہ امجد شعیب صاحب ٹی وی پہ امپورٹڈ حکومت کے جو کارناموں کے کلے چٹھے کھولتے تھے، تو برداشت تو ہے ہی نہیں۔ آپ تو چاہتے ہیں کہ پوری قوم جو ہے وہ اپنے لبوں کو سیلے، اور جس طریقے سے پہلے آپ کو برداشت کرتے رہیں اسی طریقے سے جو ہے وہ ہاتھ باندھ کے جو ہے وہ آپ کو برداشت کریں، تو اب یہ غلامی کی زنجیریں تو ٹوٹ چکی ہیں۔ جو شعور عمران خان نے اس قوم کو دے دیا ہے، اس شعور نے کل راجن پور میں جنازہ نکال دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ محسن لغاری نے 35,000 ووٹوں سے جو ہے وہ شکست دی ہے۔ بڑا چیخ رہے، چلا رہے تھے کہ ہم نے یوتھ کو ٹکٹ دے دیا ہے، نوجوانوں کو ٹکٹ دے دیا ہے۔ میں تو نوجوانوں سے بھی کہوں گا کہ اللہ کے واسطے ان سے ٹکٹ لے کے اپنے مستقبل تابناک نہ کریں، ان سے ٹکٹ لے کے اپنے اوپر ٹھپے نہ لگوائیں بدنامی کے۔ تو آج امجد شعیب صاحب کو تو گرفتار کر لیا ہے، اور امجد شعیب صاحب کی گرفتاری اس بات کا جو ہے وہ اندیہ دے رہی ہے کہ آپ کے خلاف جو بات کرے گا، چاہے وہ زبان حق کھولے، چاہے وہ نکارہ حق بجائے، آپ نے کرنا اس کے اوپر یہی ہے کہ جی مقدمات آپ نے قائم کرنے ہیں، اور آپ نے جو ہے نا وہ گرفتاریاں ڈالنی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ہے وہ کوئی دوسرا آپشن ہے ہی نہیں۔ اس سے پہلے آپ نے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنماؤں کو گرفتار کیا، اس سے پہلے آپ نے صحافیوں پہ مقدمات کیے، اب آپ تجزیہ نگاروں پہ، اور ان تجزیہ نگاروں پہ کہ جن کی افواج پاکستان میں خدمات ہیں، جنہوں نے افواج پاکستان کے ساتھ جنگیں لڑی ہیں، اب یہ ان کو بھی جو ہے وہ گرفتار کر رہے ہیں۔ اور آج امجد شعیب صاحب کو جو ہے وہ گرفتار کر کے پولیس کسٹڈی میں جو ہے وہ 3 روز کا جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا ہے۔ جرم صرف یہ ہے کہ انہوں نے امپورٹڈ حکومت کے جو کارنامے ہیں ان کو عوام کے سامنے لے کر آئے، ان کی جو کارستانیاں ہیں اس کو عوام کے سامنے لے کر آئے، اور اس جرم میں آج ایک سابقہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جو ہے امجد شعیب صاحب وہ گرفتار ہو گئے۔ دوسرا، سپریم کورٹ میں نے پرسوں بھی ایک خدشے کا اظہار کیا تھا کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو جو ہے وہ تنہا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، عدلیہ میں جو ہے وہ درار ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تقسیم ضرور آج نظر آئی، چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے جو سوموٹو لیا گیا، اس سوموٹو پہ اختلافی جن کا نوٹ آیا تھا انہوں نے، اور آج جن پر اختلاف کیا گیا تھا انہوں نے، 4 ججز نے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے اس بینچ سے
الگ کر لیا. 4 ججز کے اس بینچ سے الگ ہونے کے بعد 6 مگوئیاں شروع ہو گئیں. سماعت جس وقت دیر سے شروع ہوئی اس وقت جو ہے وہ 6 مگوئیاں شروع ہو گئیں کہ جی کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے. سماعت جو ہے وہ 12:30 بج گئے. پہلے 11:30 بجے ہونی تھی، پھر 12 بجے ہونی تھی. تو اس کے بعد پھر فیصلہ یہ ہوا کہ جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس محسن اکبر نقوی صاحب پہ جو ہے وہ ایلیگیشن تھا کہ جی ان کو اس بینچ میں نہیں ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ 2 اور ججز نے اپنے آپ کو بینچ سے جو ہے الگ کر لیا اور اب 5 رکنی بینچ نے آج جو ہے اس کی سماعت کی ہے. کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ جی اس 9 رکنی بینچ میں سے 2 جو معزز جج صاحبان ہیں ان کو جو ہے وہ مائنس کروایا جائے اور پھر یہ 7 رکنی بینچ جو ہے وہ اس کی سماعت کرے. تو جی اس سماعت میں ہوا اب یہ ہے کہ 4 رکنی بینچ الگ ہو گیا ہے، بینچ ٹوٹ گیا اور 5 رکنی بینچ آج چیف جسٹس کی سربراہی میں اسی بینچ نے جو ہے وہ سماعت کی. فل کورٹ بنانے کی استدعا مسترد کر دی گئی اور فل کورٹ بنانے کی استدعا مسترد ہونے کے بعد جو ہے آج اس کی سماعت ہوئی. اور سماعت میں آج 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کیونکہ جو پی ڈی ایم کا ایجنڈا جن 2 ججز پہ تھا آج انہوں نے خود اپنے آپ کو الگ کر لیا. فل کورٹ بنانے کی استدعا مسترد ہو گئی اور آج 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا الیکشن. اور چیف جسٹس آف پاکستان نے آج جب اس کی سماعت کا آغاز کیا تو بیرسٹر علی ظفر صاحب نے دلائل کا آغاز کیا اور جب بیرسٹر علی ظفر صاحب نے دلائل کا آغاز کیا تو مسلسل جو ہے وہ سوالات ہوتے رہے اور جسٹس منصور علی صاحب نے بھی جو ہے وہ سوال کیے. پر اس میں آج ایک بڑا ٹرننگ پوزیشن یہ آئی کہ ایک تو چیف جسٹس آف پاکستان کے بڑے اہم ریمارکس آئے. چیف جسٹس آف پاکستان کے بڑے اہم ریمارکس یہ تھے کہ دونوں گورنرز ہیں وہ اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کرنے سے قاصر رہے ہیں. یعنی کہ آج چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ ریمارکس دیے ہیں کہ دونوں جو گورنر ہیں وہ اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کرنے سے قاصر رہے. اور کچھ قانونی نکتے تھے جس پہ علی ظفر صاحب سے بھی جو ہے وہ سوال کیا گیا. علی ظفر صاحب نے اس پہ عدلیہ کو جو ہے وہ مطمئن کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے بلکہ آج کورٹ میں ایک سچویشن تو ایسی پیدا ہوئی کہ جب کے پی کے جو اٹارنی جنرل ہیں جو کے پی کے حکومت کے وکیل ہیں انہوں نے آ کے جو ہے وہ یہ کہہ دیا کہ جی گورنر صاحب تو یہ سمجھتے ہیں کہ 90 روز جو ہیں وہ تاریخ دینے کے لیے ہیں. تو تمام ججز پریشان ہو گئے، کہنے لگے کہ جی گورنر صاحب کا یہ موقف ہے کہ 90 روز کے اندر انہوں نے تاریخ دینی ہے. اگر 90 روز کے اندر تاریخ دینی ہے تو پھر آپ نے الیکشن کب کروانے؟ تو یہ مولانا فضل الرحمان کے سمدی صاحب ہیں جو اس وقت گورنر کے پی کے ہیں اور وہ تشریح کر کے بیٹھے ہوئے ہیں آئین اور قانون کی کہ 90 روز کے اندر تو میں نے صرف تاریخ دینی ہے، 90 روز کے اندر میں نے تاریخ دینی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ جو ہے اس پر الیکشن جو ہے وہ اگلا پروسیس ہوگا. دوسرا آج الیکشن کمیشن اور جو حکومتی وکلا ہیں ان کے بھی دلائل آئے اور الیکشن کمیشن نے بتایا کہ جی یہ معاملہ جو ہے ہائی کورٹوں میں بھی زیر سماعت ہے جس پہ 21 دن جو دیے گئے پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے. تو چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ یہ کوئی دیوانی مقدمہ نہیں ہے کہ جس میں 21 دن ایک قانونی نقطے کو جو ہے وہ طے کرنا ہے. تو آج عدلیہ صرف اور صرف ایک پوائنٹ پر تھی. 5 جو محترم ججز ہیں وہ ایک پوائنٹ پر تھے کہ الیکشن کمیشن نے گورنر سے مشاورت کے لیے ٹائم ضائع کیا، 1 مہینہ اس میں ضائع ہوا. انہوں نے کہا کہ جی جب گورنر تاریخ نہیں دے رہا تھا تو پھر صدر پاکستان نے جو ہے وہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا. تو اب چیف جسٹس آف پاکستان نے کہہ دیا ہے کہ ہم کل 9:30 بجے اس کی سماعت کا جو ہے وہ آغاز کریں گے اور اس کی سماعت ہم کوشش کریں گے کہ کل ہم جو ہے وہ فیصلہ صادر فرما دیں. تو کل پاکستان کی عوام کے لیے خصوصاً پنجاب اور کے پی کے کی عوام کے لیے جو ہے وہ ایک بڑا دن ہو سکتا ہے کہ کل معزز عدلیہ جو ہے وہ یہ تعین کر دے کہ الیکشن کی تاریخ دینا کس کا کام ہے اور اس کے بعد جو ہے کے پی کے اور پنجاب میں جو ہے وہ الیکشنز ہو جائیں. تو اگر یہ فیصلہ آ گیا کہ کے پی کے اور پنجاب میں الیکشن ہوتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان مسلم لیگ پی ڈی ایم کے پاس بچتا کیا ہے، ان کے پاس رہ کیا جاتا ہے. اصل میں
کل جو NA-193 راجن پور کا جو الیکشن ہے، اس الیکشن نے تو مہر ثبت کر دی ہے کہ ہم جو ہے کسی بھی طور پہ ان لوگوں کو جن کو پہلے سابق آرمی چیف نے بھی بتایا ہو کہ یہ ڈاکو ہیں، اور پھر عدلیہ میں ان پہ فرد جرم بھی عائد ہو رہی ہو، اور پھر اسی مجرم کو جو ہے وہ لا کے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھوا دیا جائے، تو قوم اب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کل بہت بڑے مارجن سے جو ہے وہ محسن لغاری فتح یاب ہوئے ہیں اس حلقے میں، اور اس کے بعد اب پی ڈی ایم کے پاس الیکشن کل کے رزلٹ کے بعد خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایک میسیج جو ہے وہ چلا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پنجاب کے اور کے پی کے الیکشن ہے اس میں کہاں پہ ٹانگ گئی ہیں پی ڈی ایم کی، خاص طور پہ وہ جو گالم گلوچ بریگیڈ کی کمان سنبھالی ہوئی ہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ، وہ کل سوچنے پہ مجبور ہو گئی کہ یہ ہوا کیا ہے، اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کی پریشانی جو ہے وہ ایون فیلڈ سے بھی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ جی کیا پریشانی ہے کہ کچھ بھی کر رہے ہیں، کسی بھی طرح سے کر رہے ہیں، قوم سمجھنے کے لیے اب تیار نہیں ہے، قوم ہمارے جھانسے میں نہیں آ رہی ہے، قوم اب ہمارا لالی پاپ جو ہے اب وہ نہیں لے رہی ہے۔ تو بھائی بات دراصل یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے اس قوم کے ساتھ کیا ہے اور جو کچھ رجیم چینج کے بعد ہوا ہے، تو اب یہ قوم آپ کو معاف کرنے والی نہیں ہے، اور اس قوم کے پاس ایک واحد جو بدلہ لینے کا پلیٹ فارم ہے وہ ہے الیکشن۔ کل راجن پور کی عوام نے جو ہے جنوبی پنجاب سے پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا دعویٰ ہے جنوبی پنجاب میں اپنی پوزیشن کا، مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس وقت تنظیم سازی میں جو ہے وہ مصروف ہے، پر اس کے باوجود جو ہے نہ کوئی کمپین، نہ کوئی جلسہ، نہ عمران خان صاحب کا جلسہ، اور اس کے بعد جو کل راجن پور کا رزلٹ آیا ہے تو جو بڑے بڑے بت سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم جو ہے آنے والے انتخابات میں کوئی جھرلو پھیر لیں گے، کوئی دھاندلی کر لیں گے، یا کوئی انجینئرنگ کر کے جو ہے وہ الیکشن تک آ جائیں گے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پس پشت ڈال دی ہیں۔ قوم اب کھڑی ہوئی ہے، قوم اب منتظر ہے آپ کے انتخابات میں آنے کی کہ آپ انتخابات میں آئیں اور قوم آپ کو بتائے کہ آپ نے اس قوم کے ساتھ کیا ہے۔ تو کل پی ڈی ایم کی شکست، راجن پور میں پاکستان تحریک انصاف کی فتح، حکومت کی بوکھلاہٹ، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب کی گرفتاری، اور اس کے بعد آج سپریم کورٹ کے 4 ججز کا بینچ سے الگ ہو جانا، جس کے بعد ذہن یہ بنایا جا رہا تھا کہ کوئی لارجر بینچ بنے گا تو ایسے ججز ہوں گے کہ جو شاید یہ فیصلہ دے دیں کہ 90 روز کے اندر الیکشن نہیں ہو سکتا۔ کس طریقے سے یہ ذہن میں ہے، کس طریقے سے سوچا گیا ہے کہ کوئی جج جو ہے وہ آئین پاکستان سے انحراف کرتے ہوئے فیصلہ دے دے گا کہ جی 90 روز میں الیکشن نہیں ہو سکتے، تو وہ 4 ججز جس میں جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس محسن اکبر نقوی صاحب تو یہ کہہ کے الگ ہو گئے کہ ہم اپنا تماشا نہیں بنوا سکتے، جی آپ نے ہم پر اعتراض کیا ہے، چلیں ہم اپنے آپ کو بینچ سے الگ کر لیتے ہیں۔ جنہوں نے اختلافی نوٹ لکھے تھے اطہر امین اللہ سمیت، وہ 2 ججز بھی جو ہے وہ بینچ سے الگ ہو گئے۔ اب یہ 5 رکنی بینچ ہے اور کل سماعت ہے، اور چیف جسٹس آف پاکستان کہہ چکے ہیں کہ کل ہم اس پہ جو ہے وہ فیصلہ صادر کریں گے۔ کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے، ایک چھوٹا سا نقطہ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ جو سمجھ میں آ رہا تھا کہ الیکشن کمیشن کا جو حکومت سے گٹھ جوڑ تھا، اور یہ جو منشی چیف الیکشن کمشنر اس گٹھ جوڑ کے نتیجے میں کبھی گورنر کے ساتھ ٹیبل ٹینس والی بال، تو کبھی فلانے کے ساتھ والی بال اور ٹینس، کبھی کوئی فیصلہ آ گیا تو انٹرا کورٹ اپیل، تو کل انشاءاللہ العزیز پاکستان میں جو ہے وہ ایک بار پھر جمہوری فیصلہ ہوگا، عوامی فیصلہ ہوگا، آئین پاکستان کی امنگوں کے مطابق فیصلہ ہوگا، اور اس فیصلے کے بعد کے پی کے اور پنجاب میں جو ہے وہ انتخابات میں آنا پڑے گا۔ ضمنی انتخابات سے بھاگنے والوں کیا اتنی جرت ہے کہ ان انتخابات کا بھی بائیکاٹ کر سکیں گے؟ تو کل سپریم کورٹ کا جیسے ہی کوئی فیصلہ آتا ہے، کوئی نئی اپڈیٹ آتی ہے، میں آپ کو جو ہے اس سے آگاہ کروں گا۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔